حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تحقیق اللہ عز و جل ایسے آدمی سے غصے ہوتا ہے جو ناحق زبان آور ہو، یعنی بہت باتیں بنائے، اپنی زبان کو ایسے چلائے جیسے گائے چلاتی ہے اور لپیٹ لپیٹ کر گھاس کھاتی ہے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 5005۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ مشرق کی جانب سے دو آدمی آئے اور انہوں نے خطاب کیا تو لوگوں کو ان کے اسلوب خطاب و بیان پر بڑا تعجب ہوا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ بعض بیان جادو ہوتے ہیں۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 5007۔ جناب ابو زبیہ کلاعی حمصی سے مروی ہے کہ ایک دن ایک آدمی نے خطاب کیا اور بہت باتیں کی، تو حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اگر یہ اپنی گفتگو میں میانہ روی اختیار کرتا تو اس کے لیے بہت بہتر ہوتا۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے تھے، تحقیق میں نے سمجھا ہے، یا فرمایا کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ گفتگو میں میانہ روی اختیار کروں، بلا شبہ میانہ روی سراسر خیر ہے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 5008۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر رات جب اپنے بستر پر تشریف لاتے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو گٹھا کر کے ان میں قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس یہ صورتیں پڑھ کر دم کرتے اور پھونک مارتے، پھر انہیں جہاں تک ہو سکتا پورے جسم پر پھیرتے، پہلے اپنے سر، چہرے اور اگلے حصے سے ابتدا کرتے اور 3 بار ایسے کرتے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 5056۔ حضرت ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے المسبحات کی تلاوت فرمایا کرتے تھے، اور آپ نے فرمایا، ان میں ایک آیت ہے جو 1000 آیت سے افضل ہے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 5057۔ سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابن بریدہ کو بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے بستر پر آتے تو یہ دعا پڑھا کرتے تھے، الحمدللہ الذی کفانی وآوانی وأطعمنی وسقانی والذی من علی فأفضل والذی اعطانی فأجزل الحمدللہ علی کل حال اللہم رب کل شیء وملیکہ وإلہ کل شیء اعوذ بک من النار۔ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے ہر طرح سے میری کفایت کی اور مجھے رہنے کی جگہ عنایت فرمائی، مجھے کھلایا پلایا، اور جس نے مجھ پر احسان کیا اور بہت زیادہ کیا، جس نے مجھے دیا اور بہت خوب دیا، ہر حال میں اللہ ہی کی تعریف ہے۔ اے اللہ، اے ہر چیز کے پروردگار اور اس کے مالک، اے ہر چیز کے معبود، میں آگ سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 5058۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کہیں لیٹا ہو اور اس میں اللہ کا ذکر نہ کیا ہو تو قیامت کے دن اسے حسرت و افسوس ہوگا، اور جو شخص کہیں بیٹھا ہو اور وہاں اللہ عز و جل کا ذکر نہ کیا ہو تو قیامت کے دن اسے حسرت و افسوس ہوگا۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 5059۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رات کے وقت جس کی آنکھ کھل جائے اور وہ جاگنے پر یہ کلمات کہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ، پھر دعا کرے، رب اغفر لی۔ امام ابو داود رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ ولید کے الفاظ ہیں، پھر کوئی سی دعا کر لے تو قبول ہوگی، اور اگر اٹھ کھڑا ہو، وضو کرے اور نماز پڑھے تو اس کی نماز مقبول ہوگی۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 5060۔